Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، غسل کے وہ مسائل جو کمنٹ باکس کے ذریعے پوچھے گئے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ غسل کے حوالے سے انتہائی اہم مسائل ہیں، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ہی سنیں، تاکہ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب آپ تلاش کر رہے ہوں، وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور سوال ہے، آپ بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو ضرور دے دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ طہارت کے جو مسائل ہیں انہیں ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر ہم طہارت صحیح طریقے سے حاصل نہیں کریں گے تو ہماری عبادت بھی درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کے، غسل کے اور طہارت کے جو مسائل ہیں، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور سیکھنے چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں سوالات کی جانب، آغاز کرتے ہیں ان کے جوابات کا۔ سب سے پہلا سوال ہے حسن محمود ملک، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ہینڈ پریکٹس کر رہا ہو اور پھر وہ منی کے اخراج سے پہلے ہی یہ کام چھوڑ دے، مگر ہینڈ پریکٹس کے دوران مزی نکلی ہو، تو کیا اس سے اس بندے پر غسل فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب منی نکلے گی۔ مزی کے خارج ہو جانے سے غسل تو فرض نہیں ہوگا، مگر البتہ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر مزی بھی نجاست غلیظہ ہے، اگر یہ کپڑے پر لگ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے تو کپڑے اور جسم کا وہ حصہ پاک کرنا بھی ضروری ہوگا۔ البتہ اس کے نکلنے سے غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے اگلا سوال ہے محمد جاوید جلال پور سے، یہ بھی لکھتی ہیں کہ جن کپڑوں میں میاں بیوی ہم بستر ہوں، کیا غسل کے بعد بھی وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا پھر وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ کیا حکم شرع ہے؟ رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، اگر تو ان کپڑوں پر کسی قسم کی نجاست لگ گئی ہے تب تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، یعنی کہ کپڑے کا صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا جہاں پر نجاست لگی ہوگی۔ لیکن اگر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی تو پھر وہ کپڑے پاک ہیں۔ غسل کرنے کے بعد بھی اگر دوبارہ وہی کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں تو بالکل پہن سکتے ہیں، ان کا پہننا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کسی قسم کی نجاست لگ بھی گئی ہے تو پھر کپڑے کا صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا جہاں پر نجاست لگی ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ اس حصے کو پاک کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، اس کی نجاست کو دور کر لیتے ہیں، تو بھی انہی کپڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سارے کپڑے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کا صرف اتنا حصہ ہی پاک کرنا ضروری ہوگا جہاں پر نجاست لگی ہوگی۔ اس سے اگلا سوال ہے محمد عمران کراچی سے، یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجھے پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، کیا اس سے مجھ پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، جسے شرعی اصطلاح میں ودی کہتے ہیں۔ اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کر کے آپ نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے جمیل احمد خوشاب سے، یہ سوال کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھنا ضروری ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیے، غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطوں کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان کا پڑھنا لازمی ہے، یعنی کہ غسل کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید غسل کے بعد پہلا کلمہ پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے، غسل کے بعد اگر ہم پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب آپ پر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کر لیا ہے، اور غسل کے جو 3 فرائض ہیں
انہیں بھی آپ نے اچھے طریقے سے ادا کر لیا ہے تو اسی سے ہی آپ کو طہارت حاصل ہو چکی ہے، آپ کا غسل ہو گیا ہے، آپ پاک ہو گئے ہیں۔ طہارت کے لیے آپ کو مزید ان چیزوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا پڑھنا یا پھر ایمان کی شرطیں وغیرہ پڑھنا۔ بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ ناپاک رہیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ غسل کر لینے سے ہی انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے اگلا سوال ہے مرزا گل زمان مظفر گڑھ سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ کیا کنڈوم استعمال کرنے سے عورت پر بھی غسل فرض ہوگا؟ یعنی اگر مرد کنڈوم استعمال کرے تو اس سے عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کنڈوم استعمال کیا ہے، شرمگاہیں مل گئی ہیں، تو مرد و عورت دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں انزال کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر انزال ہوگا تو ہی غسل فرض ہوگا ورنہ نہیں، تو ایسا بھی بالکل کچھ نہیں ہے۔ بس جب شرمگاہیں مل گئی ہیں تو اسی سے ہی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ لہٰذا اگرچہ کنڈوم بھی استعمال کریں تو اس سے دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس سے اگلا سوال ہے مریم نور کوئٹہ سے۔ یہ لکھتی ہیں کہ اگر کپڑے پہن کر میاں بیوی ٹچ ہوں تو غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اس طرح سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل کے فرض ہونے کی بھی چند ایک شرائط ہیں، تو غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب نہیں، اس پر ایک مکمل کلپ موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کلپ کو جا کر آپ واچ کریں، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ ویسے اگر کپڑے پہن کر میاں بیوی آپس میں ٹچ ہو جاتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو سامعین مکرم، یہ غسل اور طہارت کے حوالے سے چند ایک وہ سوالات تھے جو کمنٹ کے ذریعے پوچھے گئے تھے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ امید ہے یہ سوالات آپ کی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔